بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستہدیہ وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وعن أنس وعن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رفیق محترم جناب مولانا مفتی محمد زبیر صاحب اور ان کے رفقائے کرام کو کہ جو خدمت خلق کے عنوان سے جد و جہد اور محنتیں کر رہے ہیں۔ خدمت خلق یہ بہت اونچا اور عظیم الشان کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، وہیں تمام مخلوق کو اللہ کا کنبہ بھی قرار دیا ہے کہ جس طریقے پر تمام مسلمان، تمام ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہیں یہ بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام مخلوق وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے۔ عیال کہتے ہیں ان لوگوں کو، ان افراد کو، ان مخلوق کو کہ جو کسی کی کفالت میں رہتی ہو، جو کسی کی ضروریات کو جو پوری کرتے ہوں، ان کو عیال بولتے ہیں۔ تو ہم سب اور ساری مخلوق، پوری انسانیت وہ اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے۔ تو صرف ہمیں یہی سبق نہیں دیا گیا کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، بلکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، جس کے نتیجے میں انسانیت کی تعمیر کے لیے ایسی ہمدردی، باہمی تعاون اور بھائی چارے کی ایسی وسیع ترین بنیاد فراہم ہوئی کہ جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور یہ تعلیم ایسی تعلیم ہے اور ایسی محتم بشان تعلیم ہے کہ جس کی نظیر موجودہ ادیان میں، موجودہ مذاہب میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ تعلیم دے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ احسان فرما دیا کہ مسلمان وہ صرف اپنا ذاتی اعتبار سے خیر خواہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس دین نے بھی پوری انسانیت کی خیر خواہی کو سکھلایا ہے، اور یہ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا
الدین النصیحہ، کہ دین یہ سراسر خیر خواہی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی رکھی ہے۔ اسی لیے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، اس کے نتیجے میں انسانیت کی تعمیر کے لیے ایسی ہمدردی اور باہمی تعاون اور بھائی چارے کی ایسی وسیع ترین بنیاد فراہم ہوئی ہے کہ جس کی نظیر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، اس کی مثال آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت ہو، مریضوں کی تیمارداری کی رعایت ہو، یا غرباء کی امداد کا مسئلہ ہو، یا انسانی حقوق کے دوسرے مراحل ہوں، یہ تعلیم دے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ سکھلایا اور بتلا دیا ہے کہ مسلمانوں کے صرف اپنے مسائل نہیں ہیں، مسلمانوں کی صرف اپنی تنگیاں نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کی ذمہ داری وہ پوری مخلوق کی رعایت کرنا، پوری انسانیت کے مسائل پر نظر رکھنا، اور سماج کے ایک فرد کے اوپر نظر رکھنا کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس میں رہنے والا انسان وہ غریب ہے تو اس کی امداد کیسے کی جائے، وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کیسے پوری کی جائے، وہ مریض ہے، بیمار ہے تو اس کی عیادت اور تیمارداری کیسے کی جائے۔ یہ ذمہ داری شریعت نے ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ہمارے اوپر ڈالی ہے، اور اس میں کسی قسم کی تفریق کا کوئی مسئلہ نہیں رکھا ہے۔ غرباء کی امداد کا مسئلہ ہو، انسانی حقوق کے دوسرے مراحل ہوں، اسلام نے رنگ، نسل اور مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا برادر ہے لہذا تم اسی کے ساتھ خیر خواہی کرو، اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ تمہارے رشتہ دار ہے اسی کے ساتھ خیر خواہی کرو، اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایمان والا ہے اسی کے ساتھ خیر خواہی کرو، بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ یہ انسان ہے، اس کے اندر انسانیت ہے، جس کے اندر انسانیت ہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی ملت سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی نسل سے اور کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی بنیادی ضروریات کی فکر کرنا بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کا نام ہے خدمت خلق۔ کسی قسم کی تفریق اور کسی قسم کا اونچ نیچ خدمت خلق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جہاں انسانوں کے فائدے میں یہ چیز شامل ہے کہ ان کو اچھائی کا حکم کیا جائے، ان کو برائی سے روکا جائے، وہیں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی، ہمارے محلے میں رہنے والا یا ہمارے شہر میں رہنے والا کوئی بھی انسان بھوکا پیاسا پڑا ہے تو ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان ہونے کی بنتی ہے کہ ہم جا کر اس کی خبر گیری کریں، ہم جا کر کے اس کی ضروریات کو پورا کریں۔ اس وجہ سے اللہ نے خیر امت کے لقب سے نوازا ہے کہ پوری انسانیت کو نفع پہنچانا، پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانا، پوری انسانیت کی ضروریات کو پورا کرنا، جہاں تک انسان سے ممکن ہو سکتا ہو وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ڈالی ہے، اور اس ذمہ داری میں کسی قسم کی تفریق کو بیان نہیں فرمایا گیا ہے، وہ کسی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی دھرم سے ہو، وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ آخر انسان ہے، انسانیت کی خدمت یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں۔ مختصر یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، اور صرف یہی نہیں
بلکہ مذہب اسلام نے بنیادی عقائد کے بعد خدمت خلق کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ جو مذہب اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان بنیادی عقائد کے بعد، بنیادی فرائض کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری وہ خدمت خلق کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اور حضور اکرم علیہ السلام نے بھی ان بنیادی عقائد کے بعد، ان بنیادی فرائض کے بعد سب سے پہلے سب سے زیادہ خدمت خلق کو بیان کیا ہے۔ بے شمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور آپ کے ارشادات اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ علیہ السلام نے عقائد کے بیان کے بعد، فرائض کے بیان کے بعد، ان کی تعلیمات کے بعد سب سے زیادہ زور وہ خدمت خلق پر دیا ہے۔ خدمت خلق یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل شعبہ ہے، اور اپنے ماننے والوں کو سب کے لیے، یعنی تمام انسانیت کے لیے خیر خواہی کا پابند بنایا ہے۔ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، یعنی مسلمانوں کو، پوری انسانیت کی خیر خواہی کا پابند بنایا ہے کہ مسلمان ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، حضور اکرم علیہ السلام کو اپنا نبی و رسول تسلیم کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کی ذمہ داری پوری انسانیت کی خیر خواہی کی ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑے حصے کا تعلق حقوق العباد اور خدمت خلق سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں، ان تمام تعلیمات کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے اور جمع کرنے کے بعد دیکھا جائے تو ان میں ایک بہت بڑا حصہ آپ کو وہ نظر آئے گا کہ جس کا تعلق خدمت خلق سے ہے، جس کا تعلق مخلوق کی خدمت کرنے سے ہے، جو مخلوق کی خدمت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت نہیں، طول کلامی سے اجتناب ان روایتوں کے تذکرے کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ بے شمار روایتیں اس کے اوپر ہیں۔ صرف ایک روایت جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری کی ساری مخلوق، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اور یہ حدیث شریف مولانا مفتی زبیر صاحب نے جو اس خدمت خلق کے جو لٹریچر ہیں اور اس کے جو مضامین شائع ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی نشان کے طور پر اس حدیث شریف کو لکھا ہے۔ یہ حدیث شریف وہاں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہو، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہو۔ کتنی جامع بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، کتنی محترم بشان تعلیم آپ علیہ السلام نے دی ہے، اور صرف آپ نے اس کی تعلیم ہی نہیں دی ہے بلکہ آپ نے اپنے عمل سے اس کو ثابت کر کے دکھایا ہے۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی مذہب کی تفریق کے انسانیت کے ساتھ اور اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی ہے، مخلوق کی خدمت کی ہے۔ جو بھی جس وقت بھی جو ضرورت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جایا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مایوس نہیں لوٹایا کرتے تھے، اس کی ضرورت آپ پوری فرمایا کرتے تھے، اس کے کام کی آپ تکمیل فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ بذات خود آپ علیہ السلام کو اس میں مشقتیں ہوتی تھی، آپ کو جتنی چاہے تکلیفیں ہوتی تھی آپ ان کو برداشت کیا کرتے تھے، لیکن آنے والے کی ضرورت آپ پوری فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہو، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے۔
اب اللہ کی مخلوق میں سب مخلوق آتی ہیں، اب مخلوق میں انسان تو شامل ہو ہی گئی، لیکن انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوق ہیں ان مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے اوپر احسان کرنا، یہ بھی ہمارا فرض منصبی ہے۔ اس کی بھی تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مومن کسی انسان کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کی جائز ضروریات کے پورے کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس کی ضروریات پورا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہو جائے تو اس کی ضروریات ایسی ایسی جگہوں سے پوری ہو جاتی ہیں جہاں سے اس کو اپنے ضروریات کے، اپنے مسائل کے پورا ہونے کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مسائل کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے خدمت خلق بڑا محترم بالشان کام ہے۔ تو اس خدمت خلق کے بنیادی طور پر 3 انداز ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے کام کرنے کے انداز بنیادی طور پر وہ 3 ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مالی خدمت، یعنی انسان بالخصوص ایمان والا اپنا مال دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے۔ اللہ نے اگر اس کو مال دیا ہے، اللہ نے اس کو دولت سے نوازا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مال سے دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا بھی کرے۔ جب یہ دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بڑے مسئلے اس کے ایسی جگہوں سے حل فرما دیں گے جہاں سے اس کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے مال کے ذریعے سے ایک ضرورت مند کی حاجت کو پورا کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ضرورت مند کی حاجت ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پر تمہاری بخشش کا، مغفرت کا فیصلہ بھی فرما دے۔ اپنے مال سے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محترم بالشان تعلیم ہے۔ صرف جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی غریبوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ان کے گھروں میں فقر و فاقہ آنے نہیں دیں گے۔ اور یہ تعلیم اتنی اچھی تعلیم ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غیر ایمان والے کا وسلم اسلام کی حقانیت سمجھا رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اس کو ایمان کے بارے میں سمجھا رہے تھے۔ آپ سمجھاتے سمجھاتے آپ نے نماز کے بارے میں بتلایا، روزے صدقات کے بارے میں بتلایا، آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ بھی ہمارا ایک کام ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں اپنے مالوں کی۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ ہم مالداروں سے مال لے کر کے غریبوں کو دیتے ہیں۔ تو وہ شخص حالانکہ بھی ایمان میں نہیں آیا، اس شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات ہے پھر تو یہ مذہب بڑا ہی عظیم الشان مذہب ہے، بڑا ہی سچا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر ضرورت مندوں کی ضرورت اس قدر خیال رکھا گیا ہو کہ اس کی بنیادی چیزوں میں اس چیز کو شامل کر لیا گیا ہو کہ مالداروں سے لے کر کے اس کو غریبوں کو دیا جائے، اس سے اچھی بات اس مذہب کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو پہلا انداز جو ہے وہ مال ہے، مالی خدمت ہے، یعنی مال کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اور دوسرا انداز بدنی خدمت ہے، یعنی انسان اپنے بدن کے ذریعے سے کمزوروں کا جو ہے سہارا بنے، بیماروں کا سہارا بنے، ان کی تیمارداری کرے، ان کے جو ہے جا کر ان خدمت کرے، جو ان کے لیے ضرورت ہو اس ضرورت ان کو مہیا کرے۔
اور خدمت خلق کا تیسرا انداز وہ اخلاقی اور روحانی خدمت ہے۔ جہاں خدمت خلق کا ایک انداز مالی خدمت ہے اور خدمت خلق کا دوسرا انداز جسمانی خدمت ہے، وہیں خدمت خلق کا تیسرا انداز اخلاقی اور روحانی خدمت ہے، یعنی مخلوق کو صحیح اخلاق کی تعلیم دی جائے اور مخلوق کو جو ہے برائیوں سے روک کر کے نیکی کے راستے پر ان کو گامزن کیا جائے۔ یہ بھی خدمت خلق کا ایک انداز ہے۔ جہالت کی تاریکی کو ختم کر کے ایک علم کے ماحول سے معاشرے کو اور سماج کو منور کیا جائے۔ اور الحمدللہ جو تنظیم خدمت خلق چل رہی ہے، اس کے اندر ایک عنوان یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر وسعت دی تو جگہ جگہ، محلہ در محلہ، مسجد در مسجد، جو بھی جیسا موقع ہوگا تعلیمی عنوان پر درسگاہیں قائم کی جائیں گی، اسکول کالج قائم کیے جائیں گے، تاکہ ایک تعلیمی خدمت بھی مخلوقی ہو سکے۔ اس لیے کہ جب تک معاشرے میں سماج میں جہالت رہتی ہے، اس وقت تک انسان کی ترقی، انسان کی تربیت، انسان کی اصلاح ناممکن رہتی ہے۔ اور جب مخلوق انسانیت کے اندر تعلیم کا ماحول بنتا ہے، تعلیم آتی ہے اور معاشرہ جو ہے تعلیم کی طرف گامزن ہوتا ہے، تو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور جب تعلیم آئے گی تو پھر اہل تعلیم کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ میرا مال کسی طریقے سے ضرورت مند تک پہنچے۔ اس تعلیم ہی کے ماحول سے اور اس تعلیم ہی کی خدمت سے معاشرے کے اندر سے بہت سارے بگاڑ، بہت ساری رسومات ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے خدمت خلق کا ایک تیسرا انداز وہ اخلاقی اور روحانی خدمت ہے۔ تو خدمت خلق کے 3 انداز ہو گئے۔ اب اس خدمت خلق کے بہت سارے شعبے بھی ہیں۔ خدمت خلق کا ایک شعبہ ہے یتیم، کہ یتیموں کی کفالت کی جائے، یتیموں کی ضروریات کا تکفل کیا جائے، جو الحمدللہ یہ تنظیم ایک بہت ہی اچھے انداز میں کام کر رہی ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں اپنی ہمت سے بڑھ چڑھ کر کے یتیموں کی کفالت کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے یتیم مسکین بچے کہ جن کے جو ہے ولی ان کو تعلیم نہیں دلا سکتے، ان کے پاس اتنے جو ہے اسباب نہیں کہ ان کو تعلیم دلا سکیں، تو الحمدللہ اس تنظیم نے پوری مکمل ذمہ داری ایسی بچوں کی لے رکھی ہے کہ جن کے کورس اور فیس اور جتنی بھی ضروریات تعلیم ہیں ان سب کو الحمدللہ پورا کیا جا رہا ہے۔ تو خدمت خلق کا ایک شعبہ ہے یتیم، اور خدمت خلق کا دوسرا شعبہ ہے بیوہ۔ بہت ساری بیوائیں الحمدللہ ہمارے شہر میں ایسی ہیں کہ جن کو اس تنظیم نے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرایا ہے، وہ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی کر رہی ہیں۔ بہت ساری بیوائیں ایسی ہیں جو وہ کام نہیں کر سکتی، لیکن الحمدللہ تنظیم ان کی بھی کفالت کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے بہت سارے واقعات ہمارے شہر میں بھی اور دیگر جگہوں پر ایسے سامنے آئے ہیں کہ بہت ساری بیواؤں کو اپنی غربت کی وجہ سے اور بہت سارے غریبوں کو، مسکینوں کو اپنی غربت کی وجہ سے یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ وہ اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو گئی۔ ایسے واقعات خود ہمارے شہر کے اندر رونما ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعات دیکھ کر کے اس تنظیم خدمت خلق نے قدم اٹھایا ہے، تو الحمدللہ ہماری جو ہے معاشرے کی اور ہمارے شہر کی وہ مستورات، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو کالجوں میں نوکری کرتی تھی، اسکولوں میں جایا کرتی تھی اور دیگر دفاتر میں جا کر کے جو ہے کام کیا کرتی تھی اور وہاں درندوں کی غلط نظر ان کے اوپر پڑا کرتی تھی، تو الحمدللہ بہت ساری مستورات وہاں سے رکی ہیں اور جو ضروریات ان کی وہاں پر مالی اعتبار سے پوری ہوا کرتی تھی، ثم الحمدللہ وہ ضروریات مالی اعتبار سے تنظیم خلق ان کی پوری کر رہی ہے۔ ایک خدمت خلق کا شعبہ یہ تھا بیواؤں کا، اور تیسرا شعبہ خدمت خلق کا تعلیم، جو میں نے ابھی بتلایا ہے کہ تعلیم بھی اس خدمت خلق کا ایک شعبہ ہے اور اس کے اوپر بھی یہ تنظیم خدمت خلق نظر رکھ رہی ہے۔ 1-2 مرتبہ ہمارے مشورہ ہوا ہے مفتی صاحب سے کہ محلہ در محلہ کچھ کالج، اسکول
اور جو ہے مسجد و مکاتب محل و مکاتب کا قیام ہو، تاکہ یہ جہالت جو ہے معاشرے کے اندر سماج کے اندر سے ختم ہو، تو اس کے اوپر محنت جاری ہے۔ تو یہ مختلف شعبے ہیں جو خدمت خلق کے عنوان سے الحمدللہ پورے کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے اور بھی زیادہ جو ہے یہ خدمت خلق ان تمام شعبوں کے اندر ترقی کرے گی۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اس خدمت خلق کا حصہ بنیں۔ نہ جانے ہو سکتا ہے کہ اس خدمت خلق سے کوئی ایسا کام ہو جائے، کسی ایسے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے کہ اس کی دل سے نکلی ہوئی آہیں، دل سے نکلی ہوئی دعائیں وہ ہم سب کی جو نجات کے لیے، ہم سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ اب حضرت تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، اور جو حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہمارے مفتی صاحب نے اپنے لٹریچروں کے اوپر بھی، اور جو اس خدمت خلق کے جو دیگر مضامین آتے ہیں ان کے اوپر بھی لکھا ہے، الخلق عیاذ اللہ۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت انس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما اس روایت کے راوی ہیں، 2 صحابی، کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کر رہا ہو، اللہ کی مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہو، وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے میں پھر دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں تنظیم، جو ہماری اس تنظیم کو یہاں پر اٹھانے والے ہیں، اس کے بانی مفتی زبیر صاحب، اور ہمارے حضرت سرپرست مولانا نور حسن راشد صاحب اس تنظیم کے سرپرست ہیں، اور جتنے اس تنظیم کے ممبران ہیں، کارکنان ہیں، ان سے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ الحمدللہ امید ہے کہ وہ اس حدیث شریف کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، کہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اپنے کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، کوئی تنخواہ نہیں ہے، اور کوئی ضروریات اپنی اس سے وابستہ نہیں ہے، ہر وقت ہر لمحہ جس وقت بھی ان سے کہا جاتا ہے وہ آ کر کے جو ہے اس خدمت خلق کے نام پر جمع ہوتے ہیں، اور جو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی خون دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آ کر کے خون دیتے ہیں، اور جو کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈاکٹر یا اعتبار سے اس ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مفتی صاحب نے بتلایا ہے تعارف میں کہ بہت سارے ڈاکٹر ہمارے شہر میں ایسے الحمدللہ ہو گئے ہیں کہ جو غریب اور ضرورت مند کو فری میں اس کا علاج کرتے ہیں، فری میں اس کو دوائیں دیتے ہیں، فری میں اس کا پرچہ بناتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ان کے سامنے یہ تعلیم آئی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ مخلوق کے ساتھ احسان کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ جو ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ مریض اور بیمار کی عادت بھی کی جائے، اپنے سے جتنا ہو سکتا ہو اس کی ضروریات کا تکفل کیا جائے اور اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا جائے۔ تو اس لیے میں جیسے بات ختم کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس تنظیم کو رات دونی اور دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی ترقیات سے نوازے، اور جو اس کے منصوبے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان منصوبوں میں کو اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔ کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ مختصر سے تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو